السلام کے اوپر، فرمایا ما بقا یا شعیب، ما بقا ھذا یا شعیب، اے شعیب میرا پیغمبر یہ تیرا رونا کس چیز کا شروع ہو گیا، مجھے بھی تو بتاؤ، حالانکہ رب کے علم میں ہے۔ فرمایا ہم شوق الجنہ، تجھے جنت کا شوق ہے، او خوف النار یا جہنم کا ڈر لگا ہے، اتنی کیوں رو؟ پیغمبر بھی تو اللہ کے آگے رو رہی ہیں۔ فرمایا نہیں لا یا رب، نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا ڈر ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے، اتنی رونا کس چیز کا؟ فرمایا یا اللہ مجھے تو تیرے دیدار کا شوق ہے، مجھے تو تیرا دیدار کرنا ہے، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں دنیا میں کہ مجھے تیرا دیدار ہو جائے۔ فرمایا ہنی اللہ کا لقاء یا شعیب، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، میں تجھے اپنا دیدار ضرور کرواؤں گا۔ ہم نے اسی لیے تو سوچ رکھا ہے کہ ہمیں جنت عیاشی کے لیے نہیں جانا، اس لیے نہیں جانا کہ دنیا کے غم دیکھے ہیں، وہاں اطمینان سے رہیں گے اور جئیں گے، اس لیے جنت نہیں جانا کہ طرح طرح کی بیماریاں دنیا میں دیکھیں، وہاں صحت عافیت سے جئیں گے رہیں گے۔ ہمیں جنت میں اس لیے بھی نہیں جانا کہ وہاں غلمان ہیں، وہاں حوریں ہیں، وہاں نورانی لباس ہے، تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شکل و صورت ایک جیسی ہے، قد و قامت ایک جیسی ہے، نعمتیں ایک جیسی ہیں۔ ہمیں اس لیے بھی جنت نہیں جانا، ہمیں تو جنت اس لیے جانا ہے کہ وہ ہمیں رب ذوالجلال کا دیدار کرنا ہے، اور ہم اس کے مشتاق ہیں۔ وہ کون سی گھڑی آئے گی، وہ کون سا لمحہ آئے گا کہ رب ذوالجلال بلا کے ہمیں اپنا دیدار کروا دیں گے۔ وہ کھانے پینے اس وقت تک جنت میں رہیں گے، یہ بٹیر ہیں، یہ شہد ہے، یہ مان طہورہ ہے، یہ ساری نعمتیں جنت میں اس وقت تک مزے لوٹے جائیں گے جب تک مولا کا دیدار نہیں ہوا۔ دیکھو جس نے کعبے میں کعبہ دیکھا ہوگا اپنے اللہ کو دکھائے، اور جو لوگ کعبے پہنچے ہوئے ہیں اللہ ان کی حاضری قبول فرمائے، ان کی خیر کی دعائیں ہمارے حق میں بھی اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمیں بھی حاضری نصیب فرمائے ایمان و یقین کے ساتھ، قبولیت والے اعمال کے ساتھ۔ جب انسان کی نظر کعبے پہ پڑتی ہے، جن لوگوں نے کعبہ دیکھا ہے ان سے پوچھو، ان کے دل سے پوچھو، وہ دل سے سوال کریں کہ جب نگاہ کعبے میں تھی، نہ بیوی آنکھوں کے سامنے، نہ بچہ آنکھوں کے سامنے، نہ گھر اپنے سامنے، نہ وطن اپنے سامنے، نہ بیلنس، نہ پیسہ، نہ کاروبار، نہ تجارت، نہ زمین، کوئی چیز انسان کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھی جب تک کعبہ سامنے نہیں تھا۔ ہر چیز دنیا کے سامنے تھی، جب کعبہ سامنے آیا تو ہر چیز نگاہ سے مٹ گئی اور ہٹ گئی۔ اس لیے جب رب کا دیدار نصیب ہوگا، دنیا کی ہر چیز، جنت کی ہر چیز انسان کی عقل سے محو ہو جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں میرے دوستو، آج اللہ کو منا لیں، اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی کھولا ہوا ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ بند ہی نہیں کیا اور بند کرنا ہی نہیں ہے جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کے آثار تو کھل گئے۔ میں نے تو کل ایک خبر پڑھی ہے کہ شام کے کچھ مظلوم مسلمان ایک کشتی میں بیٹھ کے سمندر میں چھوڑ کے نکلے ہیں، اور پتہ چلا کہ ان کی کشتی ڈوب گئی اور معصوم بچے سمندر میں تیر رہی تھی ان کی لاشیں۔ تو میرے آنسو نکل آئے اور مجھے حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ شام کے اندر اور یمن کے اندر قرب قیامت میں ایسی آگ برسے گی، ایسا ظلم ہوگا، ایسی جنگیں چھڑیں گی اور وہ جنگیں ختم نہیں ہوں گی اور اس میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ اور فرمایا یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے انسانوں کی لاشیں سمندر کے اندر تیرتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں، اور وہ بھی تنکوں کی طرح تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جب وہ تیرتی ہوئی لاشیں شام والوں کی نظر آئیں تو کملی والے کا یہ فرمان بھی لکھا تھا، کل سے طبیعت بے قرار تھی کہ شاید قیامت کے یہ آثار اب پورے ظاہر ہو رہی ہیں۔ تنکوں کی طرح تنکے بچے تھے معصوم جو اوپر تیر رہے تھے۔ میرے آقا کا فرمان ہے یمن میں جنگ ہے، شام میں جنگ ہے، ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ انسان کو مارتا ہے، مارنے کے لیے بے تاب ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ قرب قیامت ہے، انسان میں انسانیت ختم ہو گئی ہے، حیوانیت کا غلبہ ہو گیا ہے۔ جب تک انسان تھا
تب تک اللہ کی رحمتوں کے دروازے بھی کھلے تھے، عافیت کی ضمانت بھی موجود تھی، امن کی ضمانت بھی موجود تھی۔ اب تو انسان ہی نہیں رہا، انسان درندے کی شکل میں آ گیا، انسان وحشی بن کے آ گیا ہے، انسان کو کاٹنا کھانا چاہتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، آج مل کے اپنے لیے بھی دعا مانگو، روئے زمین کے تڑپتے ہوئے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگو جو اپنی جان کے ایک ایک سانس کے لیے لینے کے لیے محتاج ہے، کہ آزادی سے وہ بیچارے سانس لینے کے بھی محتاج ہو گئے ہیں، کھانے پینے کی بات الگ ہو گئی ہے، اب تو سانس کا مسئلہ آ گیا ہے۔